بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث کے حوالے سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بروز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہیں ہوتے؟ یا کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے جب اس کے سامنے بادل نہیں ہوتے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا، تم اسی طرح اسے دیکھو گے۔ روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، جو جس چیز کی عبادت کرتا ہے اس کے پیچھے ہو جائے۔ ان میں سے کچھ سورج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ چاند کے پیچھے، کچھ بتوں کے پیچھے، صرف یہ امت اور اس کے منافق رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا، کہے گا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے، ہم تو یہیں کھڑے ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہ آ جائے، اور جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک دوسری صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور کہے گا، انا ربکم، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو وہ سب کہیں گے، ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس متن اور اس سے ملتے جلتے متن کے ساتھ یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں آئی ہے، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں شامل ہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ روز قیامت جب میں ان کے سامنے ایسی صورت اور علامت سے آؤں گا جسے وہ نہیں پہچانتے، تو وہ میری ربوبیت کا انکار کریں گے۔ اس صورت سے میری پناہ چاہیں گے کہ جس میں آیا، لیکن انہیں خبر نہیں کہ اس صورت میں کون آیا۔ وہ اس صورت میں جلوہ آرا سے کہیں گے، تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم تو اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر میں ان کے سامنے اس صورت پر آؤں گا جسے وہ جانتے ہوں گے، چنانچہ وہ میری ربوبیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کریں گے۔ وہ تو اپنی علامت کے پجاری ہیں اور اسی صورت کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ان کے ہاں ثابت ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہ بولا کہ اس نے میری عبادت کی، تو وہ جھوٹ بولا اور مجھ پر تہمت لگائی۔ اس کی یہ بات کیسے درست مان لی جائے کہ جب میں اس کے سامنے آیا تو اس نے انکار کیا؟ جس نے مجھے ایک صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت میں قید کیا، تو اس نے اپنے خیال کی پرستش کی۔ یہ خیال اس کے قلب میں نہاں ممکن حقیقت ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرا عبادت گزار ہے، جبکہ وہی تو میرا منکر ہے۔ جہاں تک عارفین کی بات ہے، تو میں ان کی نظروں اور ان کے قلوب سے کیسے چھپ سکتا ہوں کہ وہ مخلوق سے چھپے ہیں۔ ان کے سامنے میرے سوا کوئی ظاہر نہ ہوا۔ ان کے نزدیک یہ موجودات میرے اسماء کے سوا کیا ہیں؟ ہر وہ شے جو ان پر ظاہر ہوئی یا ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے یہی کہا، تو نہایت پاک اور اعلیٰ ہے، لہٰذا سب برابر نہیں۔ لوگ غیبیت اور شہود میں ہیں، جبکہ ان کے نزدیک یہ غیبیت اور شہود دونوں برابر ہیں۔ میرا پس پردہ ہونا بھی جلوہ آرائی ہے، لیکن اسے ہر عارف نہیں سمجھتا۔ صرف وہی یہ سب جان سکتا ہے جس نے ان علوم کا احاطہ کیا جو تیرے علم میں ہیں۔ اس کے بعد شیخ اکبر نے بتایا کہ حق تعالیٰ صورتوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور اس معاملے میں آپ کے ساتھ کیا پیش آیا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے وہ چوم لیا۔ مجھ تک وہ صورت پہنچی جس کا میں عاشق تھا۔ پھر وہ میرے لیے صورت حیات میں تبدیل ہوا، تو میں نے اس کے لیے صورت موت اختیار کی۔ پس صورت نے صورت کی بیعت چاہی۔ پھر وہ میرے سامنے صورت بصر میں آیا، تو میں اس کے سامنے صورت بے بصری میں آیا، اور صورت نے صورت کی بیعت چاہی، اور اس نے اپنی وہی بات دہرائی۔ پھر وہ میرے سامنے علم کی تعمیم کی صورت میں آیا، تو میں اس کے سامنے جہل کی تتمیم کی صورت میں آیا۔ صورت نے صورت کی بیعت چاہی، تو اس نے اپنی وہی بات دہرائی۔ پھر وہ میرے سامنے گوشے شنوا کی صورت میں آیا، تو میں اس کے سامنے گوشے ناشنوا کی صورت میں آیا۔ صورت نے صورت کی بیعت چاہی۔ پھر وہ میرے سامنے صورت خطاب میں آیا، تو میں اس کے سامنے دہن بستہ اور صورت لاجواب میں آیا، اور صورت نے صورت کی بیعت چاہی۔ پھر وہ میرے سامنے صورت ارادہ میں آیا، تو میں اس کے سامنے صورت کوتاہ حقیقت اور عادت میں آیا۔
सूरत ने सूरत की बैत चाही। फिर वो मेरे सामने सूरत कुदरत व ताकत में आया तो मैं उसके सामने सूरत फ़क्र व हाजत में आया। सूरत ने सूरत की बैत चाही और हक ने बंदे की कोताही दिखाई। तवाफ़ के इन चक्करों में फिर आगे क्या पेश आया कि मैंने अपनी उम्मीदों और आरजुओं को पूरा होता ना पाया। सो आखिर में उस पाक ज़ात ने मुझे फरमाया, अलूहत पाक हुई, इस बात से मुनज़्ज़ा हुई कि उस तक रसाई हो या उसके मर्तबे में साझेदारी हो। तू बर्तन है और मैं हूँ, मुझे ख़ुद में मत ढूंढ, नहीं तो तू थक जाएगा, और बाहर भी मुतलाशी मत रह, तुझे खुशी नहीं मिलेगी, और मेरी तलब भी ना छोड़, नहीं तो बदबख्त ठहरेगा। उस वक़्त तक मेरा तलबगार रह जब तक कि मुझसे मुलाकात ना हो जाए और तुझे तरक्की ना नसीब हो। लेकिन अपनी तलब में अदब से पेश आ और अपने सलूक और तरीक़ में कमर बस्ता रह। मेरे और अपने माबैन फ़र्क कर, क्योंकि तू मुझे नहीं देखता, तू अपनी ऐन को देखता है। लिहाजा सिफ़त इश्तिराक की तहकीक कर, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो बंदा बन और ये कह, इदराक के इदराक से इज्ज़ भी इदराक है। तू अतीक से जा मिलेगा और मुकर्रम सिद्दीक़ कहलाएगा। हक़ ताला के सूरतों में तहव्वुल से मुतल्लिक़ ये चंद इशारात शेख अकबर ने अपनी किताब फुतूहात मक्किया के मुकद्दमे में दर्ज किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शेख अकबर के उलूम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।